السلام علیکم. میں سعدی وانی کشمیر کے کلچر پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کی شروعات کے لیے میں آ گیا ہوں مہجور کر. ولوہا باغبانو نو بہارک شان پیدا کر. ولوہا باغبانو نو بہارک شان پیدا کر. فلن گل گت کرن بلبل تتھی سامان پیدا کر. جب میں نے پہلی بار مہجور کے بارے میں سنا اور ان کو جانا میں کافی زیادہ انسپائر ہو گیا تھا ان کی سٹوری کو جان کے. تو پھر کیا تھا، اگلے ہی دن میں پہنچ گیا پلوامہ متری گام. پیر زادہ غلام محمد مہجور، وہ شخص جنہوں نے کشمیر میں شاعری کو ایک اعلیٰ درجہ دیا اور انہوں نے کشمیری، فارسی اور اردو زبان میں اپنی شاعری لکھی تھی. اپنی شاعری سے وہ کشمیر کی مظلوم قوم کو بیدار کرنا چاہتے تھے اور ان کا شجر نسب پیر زادہ خاندان سے وابستہ تھا. 1887 میں یہ پلوامہ کے ایک چھوٹے سے علاقے متری گاؤں میں پیدا ہوئے اور پھر 1952 میں ان نے متری گاؤں میں ہی وفات پائی. مہجور صاحب علم اور ادب کے سمندر تھے اور انہیں ورڈز ورتھ آف کشمیر بھی کہا جاتا تھا. پوئٹ کے ساتھ ساتھ وہ ہسٹورین بھی تھے اور ان پہ ایک ہندی فلم شاعر کشمیر مہجور، جس میں بلراج سہانی نے کام کیا تھا، ایک بایوپک کے طور پر 1972 میں ریلیز ہوئی تھی. مہجور صاحب پیشے سے ایک پٹواری تھے اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتے تھے. اپنی اسکولنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ پنجاب چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے کافی سارے شاعروں کو جیسے کہ بسمل امرتسری اور صحیبی نعمانی کو دیکھا. وہ پرشین اور اردو لینگویج میں شاعری کرتے تھے اور پھر جب وہ سری نگر واپس آئے تو وہ ان سے کافی زیادہ انسپائر ہو گئے اور ان نے بھی پرشین یعنی فارسی اور اردو زبان میں شاعریہ کرنا سٹارٹ کر دیا. مہجور صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جس سے کشمیر کے لوگ بے خبر ہیں. ہم سب نے بچپن میں وہ نظم تو پڑھی ہوگی، صاحب و سچم میں چینی وات میں اصل چھاوتم. شاید ہی کسی کو پتا ہوا کہ یہ بھی مہجور صاحب کی لکھائی ہے. مہجور صاحب کے پاس جو علمی خزانہ تھا وہ ابھی بھی دہلی میوزیم میں مہجورز کلیکشن کے نام پہ موجود ہے اور اس کا کچھ حصہ پلوامہ متری گام مہجور گھر میں ہے. اور اس کے علاوہ مہجور گھر کو نیشنل مونیومنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے ایک قومی یادگار کے روپ میں. مہجور صاحب کشمیر میں اتنے مقبول ہوئے کہ ان کا فوٹو کشمیر ٹوڈے، جو کشمیر میں اس ٹائم کی میگزین تھی، کشمیر ٹوڈے کے فرنٹ پیج میں مینشن کرا جاتا تھا. مہجور گھر میں جو مینوسکرپٹس ہیں اور جو کتابیں ہیں، اسپیشل تھینکس ٹو مسٹر ندیم مہجور جنہوں نے مجھے وہ کتابیں دکھائی اور آپ تک پہنچانے کا موقع دیا، تو اسپیشل تھینکس ٹو ہم. خیر، اب ان مینوسکرپٹس پہ نظر ڈالتے ہیں اور ان کی ہسٹری جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مہجور صاحب کے گھر میں جو قرآن شریف موجود ہے، یہ 950 سال پرانا قرآن شریف ہے. 950 سال پرانا، قرآن شریف قریباً 1000 سال پرانا. یہ حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر آئے 700 سادات ساتھ لے کر، تو ان کے ساتھ جو بھی تبرکات ساتھ میں تھے وہ کشمیر میں انہوں نے رکھے اور بسلسل پہنچے اپنے اپنے بزرگوں کے پاس. اور جو مہجور صاحب کے پاس پہنچے ان میں سے ایک قرآن مجید بھی ہے. جو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس میں ابھی بھی دریائے دجلہ کا پانی لگا ہوا ہے، جو دریائے دجلہ میں پھینکا گیا تھا، جو منگولز نے اس وقت اسلام پر حملہ کیا تھا. یہ ہے دیوان حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حافظ شیرازی صاحب کی اپنے ہاتھ کی کتاب ہے جس کا نام ہے حافظ شیرازی. دیوان حافظ شیرازی اس کا نام ہے. اس میں ان کی پینٹنگز بھی موجود ہے جو انہوں نے بنائی ہے. جو علم روحانیت جو تھی یہاں کشمیر میں جو آیا ہے علم اور جو ادب ہے، وہ اس وقت متری گاؤں میں آپ کو موجود ہے.
اس میں 950 مانسکرپٹ ہے مہجور صاحب کی جو دہلی میوزیم میں موجود ہے اور کچھ متری گاہ میں موجود ہے. جب یہ نیشنل مونومنٹ ڈکلیئر ہو جائے گا پھر سب کچھ یہی رہے گا. یہ کشمیر کا اثاثہ ہے ایک. یہ ہے دوسری کتاب, اس کا نام ہے راحت الطالبین. طالبین یہ خلیفہ تھے حضرت شیخ حمزہ مخدوم صاحب کے, تو انہوں نے ان پر لکھا ہے من کلام حضرت حسن قاری بلدریمی کشمیری رحمۃ اللہ, ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. سمجھ آئے؟ اور یہ بھی اس وقت کشمیر میں یہاں متری گاہ میں موجود ہے. اور اس میں دوسری کتاب بھی موجود ہے رسالہ سلطانیہ, اس کا نام تھا شیخ احمد چاگلی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی خلیفہ تھے حضرت شیخ حمزہ مخدوم صاحب کی, ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا, یہ ابھی بھی متری گاہ میں موجود ہے. یہ کتاب ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی, جو انہوں نے اپنے دست مبارک سے یہاں کشمیر میں لکھا ہے اور یہاں پر محفوظ رکھی ہے, اور جس کا یہ ان کا ہینڈ رائٹنگ ہے حضرت علی حمدانی رحمۃ اللہ, اور ان کی مہر شریف بھی یہاں پر ابھی بھی موجود ہے. اور اس کا جو یہ اوپر کا کور ہے یہ ہرن کا یہ لیدر ہے, پیور, اور یہ بھی 700 سال 750 سال پرانا ہے. یہ وصیت نامہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, وصیت کی حضرت مولا علی شیر خدا کو, جو ایک عظیم صحابی تھے حضرت مولا علی شیر خدا. تو یہ ان کا جو حدیث ہے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے حضرت امیر کبیر کا, یہ وصیت نامہ ہے. اور یہ وصیت نامہ ہمارے اس کشمیری قوم کے لیے بھی ہے, اور یہ وصیت نامہ آج بھی یہاں پر موجود ہے. اس میں کیا لکھا ہے, پڑھ لیں ایک بار. اس میں لکھا ہے موافق حدیث بر آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی صحبت با پیران بہتر از ہر طاعت است این وصیت از نبی با انشہ خیبر شدہ است. یہ بہت بڑا حدیث ہے, یہ 13 جو لائنز ہیں ان میں لکھا ہوا حدیث ہے. جی. اور یہ فارسی میں سٹیمپ بھی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کی سٹیمپ بھی یہاں پر موجود ہے. اور یہ جو کتاب ہے یہ کشمیری جس کو بولتے ہیں قاضی القضا, اس وقت کے بہت بڑے مفتی عالم تھے اور یہاں کے گورنر تھے, اور جن کا نام تھا بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ, جو پھر مرید تھے حضرت شیخ حمزہ مخدوم صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا مینسکرپٹ کتاب ہے جس کا نام ہے ورد المریدین, شرائع ورد المریدین. یہ بھی آج یہاں متری گاہ میں موجود ہے, اور یہاں پر اس کے تمام ولی اللہ نے سلسل جن کے پاس یہ پہنچا ہے ان کے اپنے دستخط ہے. ہاں یہ موجود ہے کس کس حضرات کے پاس یہ پہنچا ہے. یہ بھی وصیت کیا ہے حضرت شیخ حمزہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہ ان کا ہینڈ رائٹنگ ہے, اور یہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس میں شیخ حمزہ مخدوم ان کا سگنیچر بھی ہے. مہجور صاحب کے دانت ہے, جو ان کو 2 اوریجنل ہے جو نکالے گئے تھے, اور جو ان کو اس دور میں بنائے گئے تھے یہ بھی آج موجود ہے یہاں پر. جو کشمیر میں پہلے دور میں سرینج آیا تھا کشمیر میں, تو یہ اس سرینج کا ایک نمونہ مہجور صاحب کے پاس اس وقت آیا تھا, جو اس وقت میڈ ان اٹلی کا تھا. یہ بھی ایک یادگار ہے, یہ بھی کم از کم 100 سال پرانا سرینج ہے. یہ مہجور صاحب کے ہینڈ گلاوز ہے, مہجور صاحب کے ہینڈ گلاوز ہے, اور جو خاص کر شیر جو کشمیری ٹائیگر لیپرڈ جس کو بولتے ہیں اس کے سکن کا بنا ہوا ہے. کراکلی جو ہم بولتے ہیں کشمیری لینگویج میں, یہ ان کی جو استعمال شدہ ٹوپیاں ہیں, اور یہ بھی اور یہ بھی, اور یہ 4 سب مہجور صاحب کی ہے. وہ الگ الگ وقت میں ان کو استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ تھے کچھ نسخے جو کہ پلوامہ متری گاہ میں اس وقت موجود ہیں, اور ایسی بھی کافی ساری کتابیں جو ابھی تو دیکھنا پاسبل نہیں ہے, کیا پتہ ان فیوچر وہ سب دیکھنا بھی پاسبل ہو. تو یہ تھی مہجور صاحب کی کہانی, اور مہجور صاحب کے پاس جو امپورٹنٹ نسخے تھے ان کی کہانی. تو کبھی اور ملیں گے ہم کسی نئے کشمیری کلچر کے ویڈیو میں, تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.